بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب ما جاء فی الرجل یصلی ومعہ رجل، یہ باب اس بیان میں ہے کہ کوئی شخص اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کے ساتھ ایک ہی نمازی ہو، ایک ہی مقتدی ہو، تو اب نماز کیسے ادا کریں گے؟ وہ مقتدی کہاں کھڑا ہوگا اور کس طرح امام کے ساتھ نماز ادا کرے گا؟ اس باب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت لائی ہے اور یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ جب امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے ساتھ نماز ادا کیسے کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن یہ شوق پیدا ہوئی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رات کا قیام دیکھوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے اندر اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کیسے فرماتے ہیں، میں اس کی زیارت کروں۔ فرماتے ہیں میں اس غرض سے اپنی خالہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر حاضر ہوا اور رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز تہجد شروع فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وضو کیا اور میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک نماز ہو گیا۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر کے اپنے پیچھے سے گھما کر لا کر اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ جب امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے بائیں جانب نہیں، امام کے پیچھے نہیں، بلکہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اسلامی تربیت اور اسلامی ماحول کے یہ برکات تھے کہ جوان تو جوان، بوڑھے تو بوڑھے، بچوں کے اندر بھی اس طرح کی شوق ہوتی تھی کہ میں عبادت کی زیارت کروں۔ فلاں اللہ تعالیٰ کی کیسے عبادت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی، فلاں بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرتا ہے، میں اس کی زیارت کروں۔ آج کل تو ہمارے بچے پارکوں میں اور گراؤنڈوں میں جا کر کھیل کود دیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں اور ان کے دل کے اندر یہ شوق ہوتی ہے کہ میں فلاں پارک میں جاؤں، لیکن اسلامی ماحول کے اندر ان کھیلوں کے دیکھنے کا شوق نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور اللہ تعالیٰ کے جلوے دیکھنے کی ہر وقت شوق دل کے اندر موجیں مارتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نماز ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بائیں جانب سے گھما کر دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ روایت کیا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمر بن دینار عن قریب مولا ابن عباس عن ابن عباس قال صلیت مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات لیلۃ فقمت عن یسارہ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برأسی من ورائی فجعلنی عن یمینہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شریک نماز ہوا، فقمت عن یسارہ، میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برأسی من ورائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سر کو پیچھے کی جانب سے پکڑا، فجعلنی عن یمینہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے گھما کر لایا اور اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت سارے مسائل معلوم ہوئے۔ پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نفل کی جماعت بھی جائز ہے،
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس شریک کے جماعت ہو گئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بائیں جانب سے گھما کر دائیں جانب کھڑا کر دیا، لیکن نفل کی جماعت کے اندر ان کو شریک رکھا، تو لہذا نفل کی جماعت جائز ہے۔ نفل کی جماعت فقط اس صورت میں مکروہ ہے کہ جب تداعی کے طریقے کے ساتھ ہو، یعنی اعلان کر کے لوگوں کو بلایا جائے کہ آج صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی، سارے حضرات اس میں شرکت کریں، یعنی اعلان کر کے بلایا جائے اور جماعت کثیر کے ساتھ نماز نفل کو ادا کیا جائے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس صورت میں بھی کراہت تنزیہی ہوگی، کراہت تحریمی نہیں، یعنی تداعی کے طریقے کے ساتھ نفل کی جماعت اگر کرائیں گے تو مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں، اور اگر تداعی کے طریقے کے ساتھ نہ ہو، یعنی جماعت کثیر بھی نہ ہو اور اعلان بھی نہ کیا جائے، ویسے 2-3 بندے امام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، چاہے صلاۃ التسبیح ہے چاہے تہجد کی نماز ہے، تو اس صورت میں کراہت نہیں ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو شریک جماعت فرمایا۔ دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب جماعت کے اندر 2 افراد ہوں تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک ہی مقتدی تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دائیں جانب کھڑا کیا، تو ثابت ہو گیا کہ جب 2 نمازی ہوں، ایک امام ہو ایک مقتدی ہو، تو مقتدی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ 2 شخصوں کی بھی جماعت درست ہے، یعنی جماعت کے لیے زیادہ افراد کا ہونا لازم نہیں ہے، 2 افراد بھی ہیں تو جماعت کرا سکتے ہیں، چاہے نفل کی جماعت ہے چاہے فرض کی جماعت ہے۔ اور چوتھا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر عمل قلیل درست ہے، نماز کی اصلاح کے لیے جب نماز کے اندر عمل قلیل کیا جائے تو یہ درست ہے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پیچھے سے گھما کر دائیں جانب کھڑا کیا، تو لہذا نماز کے اندر عمل قلیل درست ہے۔ اور 5واں مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ امام کے لیے شروع نماز سے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے، وہ نماز کے اندر بھی امامت کی نیت کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز تہجد پہلے سے ادا فرما رہے تھے، اس وقت امامت کی نیت نہ فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عباس درمیان میں آ کر شامل ہوئے، تو ثابت ہو گیا کہ امامت کی نیت شروع سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے، پہلے سے نماز پڑھ رہا ہے، 1 رکعت پڑھ چکا ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے، نماز کا کچھ حصہ ادا کر چکا ہے، یا ابھی اس نے نماز شروع کی ہے، تو کوئی شخص اگر پیچھے سے آئے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ اقتداء کے طور پر شریک ہو جائے، اور اگلا جو پہلے سے پڑھ رہا تھا وہ امامت کی نیت کر لے، اور اگلی جو نماز اس نے ادا کرنی ہے امامت کے طور پر ادا کرے گا، یعنی جہری نماز ہے تو وہاں پر جہر کرے گا، اگر سری نماز ہے تو سر کے طور پر ہی قرات کرے گا، نفل نماز ہے تو اس طرح بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ فرض پڑھ رہا ہے، 1 رکعت پڑھ چکا ہے، 2 رکعتیں پڑھ چکا ہے، دوسرا شخص اگر کوئی پیچھے سے آتا ہے تو وہ اقتداء کی نیت کر لے، اور پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا وہ امامت کی نیت کر لے، اور اب نماز پڑھانے کے طور پر اس نماز کو ادا کرے گا، یعنی قرات پہلے کر رہا تھا اور یہ جہری نماز تھی، تو جہاں تک قرات کر چکا آگے جہرن قرات کرے، تو ان کی یہ نماز جماعت کے طور پر ادا ہو جائے گی۔ اور چھٹا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ مقتدی کے لیے امام سے آگے ہونا یہ جائز نہیں ہے، اگر مقتدی امام سے آگے ہو گیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے پیچھے سے گھما کر دائیں جانب کھڑا کیا، حالانکہ آگے سے گھما کر ان کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرنا یہ قدر آسان تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے سے گھما کر
ان کو دائیں جانب کھڑا کیا، ثابت ہو گیا کہ مقتدی کا امام سے آگے ہونا درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے آگے سے اس وجہ سے نہیں گھمایا کہ اگر وہ آگے سے گھوم کر تشریف لاتے تو اس صورت میں وہ امام سے آگے ہو جاتے، تو امام سے آگے ہونے کی وجہ سے ان کی نماز ختم ہو جاتی۔ اور ساتواں مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب مقتدی امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ گھوم کر امام کے دائیں جانب کھڑا ہو جائے۔ بائیں جانب کھڑا ہونا درست نہیں ہے، امام کے دائیں جانب آ جائے۔ اگر وہ خود امام کے دائیں جانب نہ آئے تو امام کو چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کو اپنے بائیں جانب لائے۔ آٹھواں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مقتدی خود ہی اپنے امام کے دائیں جانب نہ آئے، بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو امام اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے دائیں جانب کھڑا کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اپنے دائیں جانب کھڑا کیا۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی پشت کی جانب سے لا کر حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے پیچھے سے گھما کر اپنے دائیں جانب کھڑا کیا۔ بایاں ہاتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمایا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتاوی شامی کے اندر فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اگر جماعی آ جائے تو جماعی کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے جماعی کو روکے۔ نماز کے اندر اگر جماعی آ جائے تو اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی پشت اپنے منہ پر رکھے، اس طرح جماعی کو روکے۔ لیکن اگر حالت قیام میں ہو تو پھر اپنا بایاں ہاتھ استعمال نہ کرے بلکہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ جماعی کو روکے۔ ویسے نماز کے اندر جماعی کو روکنا ہے بائیں ہاتھ سے، لیکن اگر حالت قیام میں ہو تو پھر بائیں ہاتھ سے جماعی کو نہیں روکے گا بلکہ اپنے دائیں ہاتھ سے جماعی کو روکے گا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں بایاں ہاتھ اس وجہ سے استعمال نہیں کرے گا کیونکہ اگر بایاں ہاتھ حالت قیام میں استعمال کرتا ہے تو فرمایا یہ عمل کثیر بن جائے گا، کیونکہ دایاں ہاتھ پہلے اوپر سے اٹھایا، پھر بایاں ہاتھ نیچے سے نکالا، پھر اپنے منہ پر رکھ کر جماعی کو روکا، پھر جب بایاں ہاتھ جماعی کو روکنے کے بعد واپس لایا، پھر دایاں ہاتھ اوپر اٹھایا، نیچے بایاں ہاتھ رکھ کر پھر اوپر دایاں ہاتھ رکھے گا تو یہ ایک عمل کثیر بن جائے گا۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں حالت قیام میں اگر جماعی کو روکنے کی نوبت آ جائے تو اپنے بائیں ہاتھ سے نہیں بلکہ دائیں ہاتھ سے روکے۔ تو اسی طرح اگر مقتدی کو اپنے بائیں جانب سے کھینچ کر دائیں جانب کھڑا کرنا ہے تو دایاں ہاتھ استعمال کرے، کیونکہ بائیں ہاتھ میں وہی عمل کثیر کرنا پڑتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ مبارک سے پکڑ کر حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا۔ اور نوواں مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز نفل کے اندر بھی کلام حرام ہے۔ نماز نفل کے اندر بھی کلام درست نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلام کے ساتھ نہیں بلکہ ان کو اپنے ہاتھ کے ساتھ بائیں جانب سے دائیں جانب کھڑا کیا۔ اور 10واں مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر تھوڑا چلنا جب نماز کی اصلاح کے طور پر ہو یہ نماز کو ختم نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیں جانب سے چل کر دائیں جانب تشریف لے گئے، تو اتنا چلنا جب نماز کی اصلاح کے لیے ہو یہ نماز کو ختم نہیں کرتا۔ اور 11واں مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ بچوں کے لیے بھی صف کا وہی مقام ہے اور وہی جگہ ہے جو بالغ کے لیے ہے۔ بالغ اگر مقتدی ہو ایک ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اسی طرح اگر بچہ ہے تو وہ بھی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اور 12واں مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر جب صف بندی کی ضرورت پڑے تو اس وقت مقتدی کو آگے پیچھے ہونا چاہیے، امام کو نہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے بائیں جانب سے گھما کر لایا اور دائیں جانب کھڑا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو گھما کر لایا،
خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چل کر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بائیں جانب نہیں گئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دائیں جانب ہو جاتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں چلے بلکہ عبداللہ ابن عباس کو گھما کر لایا ہے، تو ثابت ہوا کہ جب نماز کے اندر صف بندی کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت مقتدی کو چلنا چاہیے، امام کو نہیں۔ اگر امام بھی چلتا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ صف کی اصلاح چونکہ مقتدیوں کے لیے لازم ہے تو لہٰذا مقتدی چلے۔ اگر دو افراد جماعت قائم کر رہے ہیں، ایک مقتدی ہے ایک امام ہے، تو مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوا ہے، اب پیچھے سے اگر کوئی اور مقتدی آ جاتا ہے تو امام کو آگے نہیں ہونا چاہیے، امام مستقیم رہے، مقتدی چل کر پیچھے آ جائے۔ اور 13واں مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا ممنوع ہے، یہ سخت مکروہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیچھے سے گھما کر لایا، آگے سے نہیں، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا ممنوع ہے۔ تو خیر امام ترمذی رحمہ اللہ یہ باب باندھ رہے ہیں اس سلسلہ میں کہ جب امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو نماز کیسے ادا کرے گا۔ امام ترمذی اس حدیث کو درج فرمانے کے بعد فرماتے ہیں اس باب میں، یعنی اسی سلسلہ میں کہ جب امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو نماز کیسے ادا کرے گا، حضرت انس سے بھی روایت ملتی ہے، اور امام ترمذی حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے متعلق فرماتے ہیں حدیث ابن عباس حدیث حسن صحیح، والعمل على هذا عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام کا اسی پر عمل ہے، ومن بعدهم، اور صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین ان کا بھی اسی پر عمل ہے۔ قالوا، یہ تابعین تبع تابعین صحابہ فرماتے ہیں اذا كان الرجل مع الامام يقوم على يمين الامام، کہ جب امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ امام کے ساتھ اگر ایک مقتدی ہو وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، اور اگر دو مقتدی ہوں تو وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور اگر امام کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر امام کے ساتھ دو مقتدیوں سے زائد مقتدی شامل ہو جاتے ہیں، 3 شامل ہو جاتے ہیں، 4، تو اب امام کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، وہ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اگر امام کے ساتھ ہی 3-4 مقتدی کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔